اب آج کے دور میں روٹی کو اتنی اہمیت مل گئی ہے کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی اتنی نہیں تھی. ہر بندہ روٹی کے پیچھے، ہر آدمی روٹی کے پیچھے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو روٹی نہیں کما سکتا وہ کسی کام کا بندہ ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا کام کتنا آسان ہے، ایک در کو پکڑیں اور اللہ کے بن جائیں، پھر ہماری ساری ضروریات کو اللہ پورا کرے گا اور اللہ ہمیں عزتیں دے گا، اللہ ہمارے حالات سنوارے گا اور دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں کامیاب فرمائے گا. مگر اس بات کو سمجھنے کی بجائے ہم بھاگے پھرتے ہیں ادھر ادھر. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، اور ہم کشتی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں تقدیر کے ساتھ. بھائی کیا ضرورت ہے تقدیر کے ساتھ کشتی کرنے کی؟ جو تقدیر بنانے والا پروردگار ہے اس کے ساتھ تم اپنا معاملہ سنوار لو اور اللہ تعالی حالات کو سنوار دے گا. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبد المالک، انہوں نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا. مسجد میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ خود سناتا ہوں کہ میرے گھر میں بہت غربت تھی، کچھ کھانے کو نہیں تھا، میں سارا دن ذکر اذکار میں لگا رہتا تھا تو گھر میں فاقے ہوتے تھے. میں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ حضرت میرے گھر میں بہت تنگی ہے، میرے لیے دعا کر لیجیے. کہتا ہے شیخ نے ایک چھوٹا سا گٹو گندم کی بوری وہ دی اور فرمایا کہ اس کو کسی بند جگہ میں ڈال دو اور ایک رکا اس میں ڈال دینا. میں نے رکے کو پڑھا تو اس کا لکھا ہوا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو میں نے وہ پرچی بھی اندر ڈال دی اور گندم بھی ڈال دی. حضرت نے فرمایا تھا جب ضرورت ہو اس میں سے گندم نکال کے استعمال کرنا. مجھے فرمانے لگے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا رہا ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو. اس وقت 40 سال گزر گئے ہیں، میں اب تک اسی گندم کو استعمال کر رہا ہوں، اور میرے ہاں سال میں 2 مرتبہ تو اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، وہیں سے کھانا بنتا ہے، اور روزانہ کے 300-400 مہمانوں کا کھانا بھی اسی گندم سے بنتا ہے. 40 سال سے اس گندم کو میں استعمال کر رہا ہوں. وہ یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اب آج کے دور میں روٹی کو اتنی اہمیت مل گئی ہے کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی اتنی نہیں تھی. ہر بندہ روٹی کے پیچھے، ہر آدمی روٹی کے پیچھے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو روٹی نہیں کما سکتا وہ کسی کام کا بندہ ہی نہیں ہے. کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالی غم زدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے. اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں. اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا. دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے. جو امام
مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے۔ تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں۔ تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی۔